بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سورہ مبارکہ سورۃ البینہ ہے۔ البینہ کا معنی ہوتا ہے واضح دلیل یا روشن دلیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن، یہ لم کا کیا معنی ہے؟ نہیں، اور یکن جی یہاں پر تھے ہوگا کیونکہ یہ یکونو ہے، یکونو فعل مضارع ہے۔ لم جب فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو اس کے آخری حرف کو اس نے گرا دیا، یکونو کو کا جو واو تھا وہ گر کے یکن ہو گیا، لم یکن، اس نے آخر پہ جزم دے دی۔ اور معنی اس کا جو ہے فعل مضارع کا ہوتا ہے یا ہوگا، اور مضارع کے معنی کو جو ہے ماضی میں لے جاتا ہے۔ تو لم یکن نہیں تھے، لم نہیں یکن تھے۔ یہ پیچھے بھی لفظ آپ نے سورہ اخلاص میں پڑھا تھا یکن، لیکن وہاں پر ہم نے ہے کیا تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی نسبت تھی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تھے نہیں کہا جا سکتا، اس وجہ سے وہاں پہ ہم نے تھے معنی نہیں کیا تھا۔ تو وہاں ولم یکن لہو تھا نا، اور نہیں ہے کیا تھا، لیکن اصل میں جو اس کا معنی ہے وہ تھا ہی ہوتا ہے، اور جو یہاں پر ہم کر رہے ہیں۔ لم یکن نہیں تھے الذین وہ لوگ، کفروا جو کافر ہوئے، من اہل الکتاب۔ کافرو کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں، کافرو کافرا فعل ہے، فعل ماضی، کافرا اس نے انکار کیا، کافرو اس میں سے جمع کا صیغہ ہے، ان سب نے انکار کیا۔ تو انکار کرنا یہ ہے، کفر کرنا کیا ہے کہ نہ ماننا اور کسی دین کو، اسلام کو، اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرنا، تو اسے کفر کہا جاتا ہے۔ تو لم یکن نہ تھے الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ دو طرح کے کفر والے لوگ، نمبر ایک من اہل الکتاب، من سے اہل والے، جیسے اہل قلم قلم والے، اہل قرآن قرآن والے، تو اسی طرح سے اہل کتاب کتاب والے۔ تو وہ نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب، کتاب والوں میں سے، من سے اہل کتاب کتاب والوں میں سے۔ اور کتاب والوں سے مراد کیا ہے؟ ایسے کافر جو ہیں کافر لیکن وہ اسلام سے پہلے الہامی مذہب پر عمل پیرا تھے، اور ان کی طرف بھی اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی، اور اس سے مراد ہیں یہودی جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات نازل کی گئی، اور دوسرے نمبر پر عیسائی جن کی طرف انجیل نازل کی گئی۔ تو اس بنا پر کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کے احکامات کو بھی صحیح طور پر نہیں مانا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر انہوں نے اللہ کے احکامات کو جو ان کی کتابوں میں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، آپ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں تھیں، آپ وسلم کے آنے کے علاقے کے بارے میں نشانیاں بتائی گئی تھیں، آپ کا نام بتایا گیا تھا، تو اس سے ان کو اندازہ تھا اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لانے والے ہیں۔ تو وہ کیونکہ ان کی طرف کتابیں آئیں، تورات آئی، انجیل آئی، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ حکم دیا ان کو بھی کہ جب وہ تشریف لائیں گے نبی آخر الزمان، تو تم نے ان پر بھی ایمان لانا ہے، اور پھر اپنی جو بات ہے یا اپنا جو مذہب ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ لیکن انہوں نے اس بات سے انکار کیا، اور انہوں نے اپنی ہی کتابوں کے ان احکامات کا انکار کر دیا۔ تو لیکن عام کافروں سے ان کافروں کا فرق ہے۔ باقی کافر جو ہیں وہ کیونکہ اکثریت مختلف مذاہب کی، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے ہیں،
اور الہامی کتابوں کو اللہ کے کسی رسول کو بھی وہ نہیں مانتے، یا ان کا جو مذہب ہے وہ کسی بھی الہامی ہدایت پر مبنی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان کافروں کا اور ان کافروں کا جن کا جو مذہب ہے بنیادی طور پر وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب پر مبنی تھا، تو اس لیے ان کو اہل کتاب کہا گیا، یہود اور نصارہ کو۔ تو یہ لوگ جو کافر ہوئے، لم یکن نہیں تھے الذین وہ لوگ کافر جو کافر ہوئے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکوں میں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماحول میں وہاں پر یا تو اہل کتاب موجود تھے جس میں اکثریت یہودیوں کی تھی، کچھ عیسائی بھی تھے، اور یا پھر مشرکین تھے جو مکہ کے مشرک بھی تھے اور ارد گرد کے بھی جو کہ بت پرست تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو ان کا بھی گمان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی جو صفاتی نام ہیں ان کا وہ انکار کرتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ اس کو نہیں مانتے تھے، جو ان کا اپنے ہاں تصور تھا صرف اسی کو وہ تسلیم کرتے تھے، اور قرآن کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے وہ ٹوٹلی منکر تھے۔ تو اس لیے یہاں کافروں کی دو قسمیں بیان فرمائیں، اہل کتاب میں سے بھی اور مشرکوں میں سے، اور ان دونوں قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں تھے وہ لوگ جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، منفکین رک جانے والے یا باز آ جانے والے، کس چیز سے؟ اپنے کفر اور شرک سے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ لوگ کبھی اپنے کفر اور شرک سے باز آ جاتے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آ جاتی ان کے پاس، یا آ جائے ان کے پاس، یا آ جاتی ان کے پاس، یہاں تک کہ کیونکہ پیچھے ہے نہیں تھے اس لیے یہاں پر آ جاتی ہی مناسب ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آ جاتی ان کے پاس البینہ روشن دلیل، واضح دلیل، جب تک ان کے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل روشن دلیل نہ آ جاتی تو یہ اہل کتاب کے کافر اور مشرک کافر یہ باز آنے والے نہیں تھے اپنے کفر و شرک سے۔ وہ دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل اللہ کے رسول من اللہ، رسول اللہ کی طرف سے، یعنی وہ واضح روشن دلیل کون سی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لے آتے ان کے پاس تو یہ اپنے کفر و شرک سے باز آنے والے نہیں تھے۔ رسول من اللہ، رسول اللہ کی طرف سے، یتلو جو تلاوت کرے، یتلو وہ تلاوت کرے پڑھے، صحفن صحیفے، صحف جمع ہے صحیفتن کی، صحیفہ جو ہے وہ کتاب کو کہتے ہیں، صحفن صحیفے، صحیفے کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے، صحیفہ بھی لکھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے جو مکتوب ہو، لکھا ہوا ہو۔ تو صحفن صحیفے مطہرتن پاکیزہ، پاک، اور پاک صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن پاک مراد ہے، اور قرآن پاک کے اس کے احکامات مراد ہیں، اور یہ قرآن پاک کیونکہ لوح محفوظ میں پاکیزہ صحیفوں میں درج تھا اور وہاں سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہوا، اور آپ نے پھر تلاوت فرمائی اس پاک کلام کی جو لوح محفوظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے دل پر نازل کیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ روشن دلیل اللہ کی طرف سے رسول اللہ کی طرف سے یعنی وہ نہ آ جاتا، روشن دلیل نہ آ جاتی، کون سی روشن دلیل؟ رسول بن اللہ، رسول اللہ کی طرف سے، یتلو جو تلاوت کرے، صحفن صحیفے، مطہرتن پاکیزہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان کے پاس تشریف نہ لاتے جو کہ ان پر وہ پاکیزہ صحیفے تلاوت کرتے، اللہ کا کلام ان کو سناتے، تب تک یہ اپنے کفر و شرک سے باز آنے والے نہیں تھے۔ فیہا ان میں، فیہا اس میں، اور ان میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ غیر ذی عقل کی جو جمع ہے اس کے لیے بھی مؤنث کی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ تو فیہا ان میں یعنی ان پاکیزہ صحیفوں میں جو اللہ کا رسول ان کے پاس آ کر تلاوت کرتا تو انہوں نے باز آنا تھا،
ان صحیفوں میں فیہا ان میں کتبن کتابیں ہیں، کتبن کتابیں ہیں، قیمتن مضبوط، درست یا قائم رہنے والی۔ کتب کتاب کی جمع ہے، کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ تو فیہا ان میں، ان پاکیزہ صحیفوں میں یعنی قرآن میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں، کتابیں ہیں، یا احکامات بھی اس کا بعض ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر احکامات ہیں قیمہ مضبوط قائم رہنے والے۔ تو ہم جو الفاظ ہیں قرآن پاک کے انہی الفاظ کے مطابق ہی ترجمہ کریں گے، وہ ذرا یاد رکھنا آسان رہتا ہے۔ تو فیہا ان میں یعنی ان صحیفوں میں کتبن کتابیں ہیں قیمہ قائم رہنے والی، اور اس قائم رہنے سے مراد ان کا مضبوط ہونا بھی ہے کہ جو اتنی مضبوط ہیں کہ جو قائم رہنے والی ہیں، اور وہ اتنی درست ہیں اور ناقابل تردید ہیں کہ وہ ہمیشہ قائم رہیں گی، ان کو کوئی رد نہیں کر سکے گا، اس لیے بھی ان کو قائم رہنے والا۔ لیکن ہم کیونکہ الفاظ کے مطابق ترجمہ کریں گے تاکہ وہ یاد رہے، فیہا ان میں کتبن کتابیں ہیں قیمہ قائم رہنے والی۔ وما تفرقا، وما اور نہیں، وا اور ما کا معنی یہاں پر نہیں ہے، نافیہ ہے۔ تفرقا متفرق ہوئے یا الگ ہوئے یا فرقہ بنے، وما تفرقا اور نہیں الگ ہوئے، نہیں علیحدہ ہوئے، الذین وہ لوگ، اوت الکتاب، یا اس کو اختلاف کیا بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے، وما تفرقا نہیں الگ ہوئے یا نہیں اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، وما تفرقا اور نہیں اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، اوت الکتاب، اوتو دیے گئے، آتا اس نے دیا، یؤتی وہ دیتا ہے، اور اوتو آتا سے جو ہے مجہول ہے، وہ معروف ہے کہ آتا وہ دیتا ہے، اوتو وہ دیے گئے، جمع ہے مجہول میں۔ وما تفرقا اور نہیں اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، اوتو جو دیے گئے، الکتابہ کتاب، یعنی وہی بات جو اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، جو اللہ کے رسول سے انہوں نے اختلاف کیا، اس اختلاف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے، اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب، الا مگر، من بعد بعد سے یعنی بعد میں، الا من بعد مگر بعد میں، کس کے بعد؟ ما جو، جاءت آ گئی، جاءت آ گئی، ہم ان کے پاس، الا من بعد مگر اس بات کے بعد، ما جو جاءت ہم آ گئی ان کے پاس، البینہ کا کیا معنی؟ روشن دلیل، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں، البینہ روشن دلیل، یعنی اور وما تفرقا اور نہیں اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب، الا مگر، من بعد بعد اس کے، ما جو جاءت ہم آ گئی ان کے پاس، البینہ روشن دلیل۔ جی، اور یہاں وہ البینہ کیا مراد ہے اس سے؟ وہ دلیل جو ان کی اپنی کتابوں میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ وسلم کے آنے کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں، اور آپ کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے کے بارے میں جو واضح ہدایات وہاں دی گئی تھی، اس سے مراد وہ روشن دلیل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ خبر دے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے، جو اہل کتاب ہیں جن کو کتاب دی گئی، انہوں نے نہیں اختلاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس دین اسلام سے، مگر بعد اس کے کہ جو آ گئی ان کے پاس روشن دلیل۔ اور اس کی ایک یہ بھی شہادت ہے کہ مدینہ منورہ میں جو 3 قبیلے یہود کے آباد تھے، وہ آئے کیوں تھے؟ ان کی وہاں آمد اور وہاں ان کا ٹھہر جانا، اس کی جو تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ وہاں تجارتی قافلے کی صورت میں وہاں سے گزرے تھے، لیکن ان کے علماء نے اس علاقے کی جو نشانیاں بیان کی تورات اور انجیل کی روشنی میں، کہ جس علاقے میں آخری نبی نے آنا ہے، وہ نشانیاں ساری مدینہ منورہ کے اندر تھیں،
اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر وہ نشانیاں موجود ہیں کہ یہاں آخری نبی نے آنا، کیونکہ ان کو پہلے ذہن ان کا یہی تھا، کیونکہ پہلے بھی نبی بنی اسرائیل سے آتے رہے ہیں، تو اب بھی جو ہے ہمارا جو آخری نبی جس کا وعدہ کیا گیا ہے تورات اور انجیل میں، وہ نبی جو ہے وہ بھی بنی اسرائیل سے آئے گا، ان کو یہ توقع تھی۔ اور جب وہ نشانیاں تورات اور انجیل میں جو بیان کی گئی تھی اس علاقے کی، کہ جس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، وہ نشانیاں پوری ہو رہی تھی مدینہ منورہ کے اندر۔ تو ان کے علماء نے بتایا کہ یہ وہ علاقہ ہے جس کی نشانیاں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں اور یہاں پر آنے کا امکان ہے۔ تو آخری نبی کے انتظار میں یہ تینوں قبیلے یہاں آباد ہوئے، کیونکہ یہاں اللہ کا آخری نبی آئے گا، آخری رسول آئے گا، تو ہم یہیں قیام کرتے ہیں تاکہ پھر جب وہ آئے گا تو اس کا استقبال کریں اور اس کے ساتھ تعاون کریں اور اس کے ساتھ پھر اس کے سپاہی بن جائیں، اس کے ساتھی بن جائیں۔ اس خواہش کے پیش نظر وہ تینوں قبیلے وہاں ٹھہرے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پہچان لیا انہوں نے کہ بالکل یہی شہر اور یہی وہ شخصیت ہے، لیکن تکلیف ان کو صرف یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے۔ وہ قریش میں سے آ گئے، بنو اسماعیل میں سے آ گئے، اور ان کو اس بات پر تعصب بھی تھا اور حسد بھی تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا کہ بغیم بینہم کے الفاظ کے ساتھ، کہ جو اناد اور بغض تھا ان کا ان کے درمیان، اس کی وجہ سے انہوں نے صرف نہیں مانا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ اسی طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دلائل کی روشنی میں جو تورات اور انجیل میں بیان ہوئے تھے، ان کی روشنی میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہی سچے اللہ کے رسول ہیں جنہوں نے آخری آنا تھا، لیکن مانا صرف اپنے اس حسد کی وجہ سے نہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حقیقت بیان فرمائی کہ وما تفرقا، اور نہیں اختلاف کیا، الذین، ان لوگوں نے، اوت الکتابہ، جو دیے گئے کتاب، الا، مگر، من بعد، بعد اس کے، جو، الا من بعد ما، من بعد، بعد اس کے، ما، جو، جاءتہم، آ گئی ان کے پاس، البینہ، روشن دلیل۔ آج اتنا ہی سبق رہنے دیتے ہیں جی، سورہ مبارکہ کو لمبی ہے تو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج جو 4 آیات پڑھی ہیں ان کو میں دہراتا ہوں، دھیان سے سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن، نہیں تھے، الذین، وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہوئے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکوں میں سے، منفکین، باز آ جانے والے یا رک جانے والے، حتیٰ، یہاں تک کہ، تأتیہم، آ جائے ان کے پاس، یا آ جاتی ان کے پاس، تأتیہم، حتیٰ، یہاں تک کہ، تأتیہم، آ جاتی ان کے پاس، البینہ، روشن دلیل، رسول من اللہ، رسول اللہ کی طرف سے، یتلو، جو تلاوت کرے، صحفاً، صحیفے، مطہرۃً، پاکیزہ، فیہا، ان میں، کتب، کتابیں ہیں، قیمہ، قائم رہنے والی، وما تفرق، اور نہیں اختلاف کیا، الذین، ان لوگوں نے، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، الا، مگر، من بعد، بعد اس کے، ما، جو، جاءتہم، آ گئی ان کے پاس، البینہ، روشن دلیل۔